اب یہ خنزر ہر بندے کی جیب میں ہوتا ہے، آپ اس کو سائلنٹ کر لو، بند کر لو، یا کم از کم اپنے ایمان کے اس کو دشمن مت بتاؤ۔ رات بری نہیں ہے، رات میں جہاں چور چوری کر رہے ہوتے ہیں، تہجد گزار تہجد بھی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس سے بڑا فائدہ لے سکتے ہیں، اس کو امت کے نفع کے لیے استعمال کرو، دین کے لیے استعمال کرو، اپنے ایمان کو بیچنے اور اپنے ایمان کو ختم کرنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ دوسری بات، اختلاف کی جگہوں پہ جانا، اس سے انسان کی پاکدامنی ڈیمیج ہوتی ہے۔ آج یہ پرواہ ختم ہوگی، شادی ہے، کس شخص کی؟ پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔ شادی کیسی ہے؟ مرد عورتیں، کیوں؟ کہتے جی بچے نہیں مانتے، وہ آپ کے ابا ہیں کہ بچے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ خوشی اور غمی پہ انسان کے ایمان کی پیمائش ہوتی ہے۔ کہنا اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، اللہ کے رسول کو خوشی ملتی سجدہ کرتے۔ کہنا اذا حزبه امر صلى، جب آپ پریشان ہوتے سجدہ کرتے۔ خوشی اور غمی میں کس کے سامنے جھکتے؟ اللہ کے سامنے۔ اولادوں کے سامنے ہاتھ بھی باندھتے تھے کہ بیٹا آپ بس کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی خوشی اور غمی کو دین کے تابع کیا جائے۔ ایک تیسری بات جس سے انسان کی پاکدامنی ڈیمیج ہوتی ہے، جب کسی کو یہ شوق مل جائے گانا سننے کا، الغنا رقیۃ الزنا، الغنا ينبت النفاق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، گانے سے انسان منافق بنتا ہے، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور گانا یہ زنا کا دم ہے۔ جس طرح بیمار کو دم کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس طرح ٹھیک بندے کو گانا سنایا جائے تو وہ برائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ذو الجلال نے حرام کیا ہے شراب کو اور وطو اور العبیر، اسی طرح ڈھول کو، اور میں توڑنے آیا ہوں ان چیزوں کو۔ کاش امت کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ امت یہ کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ ذو الجلال توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چوتھی بات جس سے انسان اپنے ایمان اور اپنی پارسائی کو ڈیمیج کرتا ہے، جب وہ بادشاہوں کے در و دربار کو اپنا تھیم بنا لیتا، یہ کبھی بھی بندہ پارسا نہیں رہتا۔ ہاں دعوت دینے جائے جیسے سلف جاتے، لیکن اگر اپنے مقاصد کے لیے، حدیث کے الفاظ من اتبع الصید غفل، جو شکار کے پیچھے چلتا ہے بس اوقات نمازوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ومن اتى ابواب السلاطین فقد افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے اس میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ خوشی اس کو محسوس ہونی چاہیے، میں نے دین کی بات کی ہے، میں نے دین کی دعوت دینے جانا ہے، اپنے مقاصد پہ جاتا ہے، یہ کبھی فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ ومن بدا جبا، اور جو دیہاتیوں ان پڑھ لوگوں کے ساتھ کثرت سے بیٹھتا ہے اس کا مزاج اکھڑا ہوا بن جاتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھے گا ویسا ہو جائے۔